الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی ہم نے آج آیت نمبر 35 آنورڈس کرنا ہے سورۃ المائدہ، اور پچھلے ویک جو ہم نے کیا تھا اس میں ایک تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، ان کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح حسد کی بنا پر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، اور اس سے کچھ جو سبق تھے سیکھنے کے وہ بھی ہم نے دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو بھی یہی تعلیم دی گئی تھی کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی زندگی کو بچایا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے سب کی زندگی بچائی۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ان کے پاس بھیجے روشن نشانیوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ زیادتی کرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے جو آیت تھی اس میں حدود کچھ بتائیں ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی اس کے احکامات کے خلاف جاتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں 4 سزائیں بتائی گئی تھی کہ وہ قتل کیے جائیں گے یا سولی چڑھائے جائیں گے یا مخالف سمتوں میں ان کے ہاتھ جو ہیں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں وہ کاٹا جائے گا، یا پھر ان کو جلا وطن کیا جائے گا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ان کی دنیا، یہ تو ان کی دنیا کی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت کا بھی عذاب ہے۔ اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ حدود حرابہ یہ کہلاتی ہیں۔ آیت جو ہے اس کو بھی آیت محاربہ کہتے ہیں، اور اس میں جو اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں جیسے ڈکیتی ہے یا مسافروں کو لوٹنا یا کوئی دہشت گردی یا کوئی خانہ جنگی یا زنا یا کوئی بھی اس طرح کی جو گناہ ہے، اس کے بارے میں یہ ہے۔ اور اس میں پھر جو حاکم وقت ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی سزا جو ہے وہ دی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اگر اس میں پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو تو یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی توبہ کے ذریعے جو ہے ظاہر معافی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ اس سے آگے اب میں پڑھ رہی، رکوع کمپلیٹ ہو گیا تھا، اب آیت نمبر 35 سے پڑھ رہی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور تلاش کرو، وابتغوا جو ہے وہ با غین اور یا اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے، بغی بغاوت بھی اسی سے ہی ہے۔ الیہ الا اور ہی سے مل کے بنا ہے، طرف اس کے، الوسیلتا وسیلہ جو ہے روٹ ورڈ تو واو سین نام ہے، اور وسیلہ ویسے کہتے ہیں کوئی ذریعہ، کوئی سورس، کوئی واسطہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ بریکٹ میں جو ہے نا وہ قرب کا بھی مطلب لکھ لیں۔ وجاہدو اور جہاد کرو، جیم ہا دال جو کہ بہت انتہائی کوشش کے لیے آتا ہے، فی سبیلی ہی اس کی راہ میں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سین با اور لام، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ، فا لام اور ہا، ٹھیک ہے۔ تا تم کے لیے آ رہا ہے اور واو نون پلورل کا۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے اس میں دیکھیں بات وہ یہ کہ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ ذرا زیادہ دھیان سے غور سے ہم نے سننا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان کا دعویٰ ظاہر ہے ہم لوگوں کا بھی ہے،
تو ایمان کے ساتھ مشروط کر کے کوئی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی دیکھیں سب سے پہلے جو بات آئی ہے ایمان کے بعد وہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنی زندگی جو ہے اس کو اس طرح سے گزارو کہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرنا، اور ہر اس کام کی کوشش کرنی ہے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے، اور یہ جو ایک اگر زندگی کا منہج ہو تو وہ پھر تقوی والی زندگی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے کی بات، اور آپ کو پتہ ہے کہ بار بار تقوی کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہی ایک چیز ہے جو احکامات پر عمل کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے اور نافرمانی سے بچاتی ہے. تو سب سے پہلے اتقوا اللہ کہا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک بات آگے بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کا وسیلہ تلاش کرو. اب دیکھیے قرآن کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی جرم کی سزا بیان کی جاتی ہے نا، تو یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک حاکمانہ طور پر جرم کی سزا دے دی اور اس کے بعد بات کو ختم کر دیا جائے، بلکہ قرآن مجید کا انداز اس طرح سا ہے کہ حکیمانہ انداز میں پھر جرم سے نفرت کرنے یا جرم سے بچنے اس کی بھی تلقین کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر یا یہ احساس جگایا جاتا ہے، آخرت کی سزاؤں کا بتایا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ برائی سے بچے، اس میں واقعی ایک ڈر پیدا ہو یا اس میں واقعی ایک احساس پیدا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہے نا جو انسان کو جرم کرنے سے روکتا ہے، چاہے وہ خفیہ طریقے سے کرے یا اعلانیہ طریقے سے کرے. تو اس لیے بار بار یہ چیز یاد دہانی کے لیے آتی ہے کہ ہم کہیں کہ کیوں بار بار تقویٰ کی بات آتی ہے، تاکہ انسان کو بار بار یاد دلایا جائے، بار بار اس کو جگایا جائے، کیونکہ ظاہر نسیان ہے نا انسان میں، اور انسان اپنے نفس کے ہاتھوں بھی بہک جاتا ہے. تو یہ اس کو یاد رہنا چاہیے قدم قدم پہ کہ میں اللہ کی رحمت پانے سے نہ رہ جاؤں یا اللہ کی ناراضگی کے والے کام نہ میں کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایمان کا ذکر اور پھر ساتھ ہی تقویٰ کا ذکر، کہ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو سب سے پہلے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. یہ بھی جو ورڈ ہے نا، اس میں بہت سے آپ کہہ لیں کہ اس کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کے لیے، یہ جو وسیلہ کا ورڈ ہے نا، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کافی قسم کی غلط کانسیپٹس کا شکار ہوئے ہیں، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی جو ایسا بندہ ہے جس کو وہ زیادہ دیندار یا سمجھتے ہیں عالم، تو اس کو وسیلہ سمجھا جانے لگا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے نیک اعمال جو ہے ان سے ہمیں فائدہ ہوگا اگر ہم ان کے ذریعے اپنے لیے وسیلہ ان کو بنا لیں اور ہم اپنی بخشش ان کے ذریعے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ غلط کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے واسطہ، ذریعہ، سورس، جو کہ ہم اردو میں یوزلی یہی معنی لیتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس سے مقصود تک پہنچا جائے. ٹھیک ہے، یعنی لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ مقصود تک پہنچا جائے، یعنی جو چیز آپ کو مقصود ہے یا چاہیے یا ریکوائرڈ ہے، لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے اس کو کیا مقصود ہوتا ہے؟ اس کو مقصود ہوتا بھی یہی اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، یہی ایک مومن جو ہے اس کی ذہن میں ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی خوشنودی اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اس کو اللہ کی رضا یا اللہ کے قرب کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اس لیے اس کے شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا مقرب بننے کے لیے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو. ٹھیک ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی آیتوں نے بھی یہ کہا کہ وسیلہ جو ہے وہ قرب کو کہتے ہیں یا اللہ کی قرب کی طرف جانے کے طریقے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے پھر ہر وہ عمل ہو جائے گا وسیلہ جو کہ اللہ تک پہنچا دے، لیکن جو شرعی لحاظ سے ٹھیک ہو اور جو مسنون ہو.
نیک اعمال بھی وسیلہ بن سکتے ہیں، لیکن وہ جو شرعی لحاظ سے ٹھیک ہوں، جو مسنون ہوں، خود ساختہ اعمال یا بدعات، وہ وسیلہ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو عبادات ہیں اس میں بھی انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو مسنون عبادات ہیں اور جس میں نیت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنے کی ہوگی، وہ والی عبادات، چاہے آپ نماز پڑھے ہیں، چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، سب اسی میں آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب انسان کو کرتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے انسان کا اپنے رب سے ایک تعلق بنتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایک واسطہ بنتا ہے، ایک ذریعہ بنتا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کوئی 1-to-1 بیسس پہ تو بات نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہمیں اس کے قریب ہونے کے لیے کوئی چیزیں ایسی چاہیے ہوتی ہیں، جس طرح یہ قرآن جو ہے اس کو بھی سمجھ کے پڑھنا، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا تو اس کی محبت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جس چیز کی جتنی محبت انسان کے اندر زیادہ ہوتی ہے نا، وہ اتنا زیادہ اس کے قرب کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کے قریب جانے یا اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھ لیں، مال و دولت جن کو بہت پسند ہے یا مال و دولت سے جن کو بہت حب ہے، محبت ہے، وہ اسی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کی ان کی جد و جہد ہوتی ہے، دن رات جس طریقے سے بھی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا رشتوں میں اگر آپ دیکھ لیں، جیسا بچے جو ہیں والدین کی طرف یا والدین بچوں کی طرف، یا آپ کو اپنے کوئی فرینڈ سے جس سے یا کوئی بھی ایسا رشتہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو جتنی محبت ہوگی اتنی رغبت کے ساتھ انسان اپنے رب کے یا اپنے معبود کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے؟ ظاہر ہے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب تک پہچانیں گے نہیں، جب تک اس کے احسانات کو مانیں گے نہیں، جب تک اس کے احسانات، اس کے فضل اور اس کے کرم کا اقرار نہیں کریں گے، تب تک آپ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہچان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے دین کا صحیح فہم حاصل کریں، اس قرآن کا صحیح فہم حاصل کریں، تاکہ اللہ کی ذات کی صحیح معرفت ہو. صحیح معرفت ہوگی تو پھر اس سے صحیح محبت بھی ہوگی، اور جب جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان اس کے قریب ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر ایک شوق بھی ہو جاتا ہے، ایک لگن بھی آتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ جس طرح جب آپ کبھی عمرہ یا حج پہ جائیں تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب ہو جائیں، کسی طرح سے اس کو ٹچ کر لیں. ایک فطری چیز ہے نا کعبہ سے محبت. تو یہی چیز ہے کہ اللہ سے بھی اگر محبت ہوگی تو اتنا ہی زیادہ آپ اس کے قرب کی کوشش بھی کریں گے اور اتنی زیادہ آپ کو اس کوشش میں کامیابی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر جب اللہ سے محبت ہوگی تو انسان اللہ کا تقویٰ بھی اختیار کرے گا نا. تو یہ چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہے جو اس آیت میں بتائی گئی ہیں. جس کو دنیا سے محبت ہوگی وہ صرف دنیا کے لیے دوڑے گا، جس کو اپنے رب سے محبت ہوگی وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے جو وسیلہ ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جس طرح اکثر لوگ دعاؤں میں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے یا فلاں پیر یا فقیر اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے مشرکین جو ہیں انہوں نے اپنے بتوں کو اپنا وسیلہ سمجھا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. آج بھی آپ اگر ان سے کسی سے بات کریں تو وہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بس ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور یہ تو ایک ہمارا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. اور اسی طرح کے بہت سے غلط کانسیپٹس جو ہیں وہ مسلمانوں میں بھی آگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، فلاں کو پکڑ لو، اس کا دامن تھام لو، وہ ہماری شفاعت کر دے گا، وہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائے گا.
ایون قبروں میں مدفون لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی قبروں پہ جا کے ان کو وسیلہ بنا کے ہم دعا کریں گے، کیونکہ وہ بہت نیک لوگ تھے، انہوں نے بہت نیک اعمال کیے تھے. تو ایسا نہیں ہے. یہی چیز، یہی نقطہ اس میں سمجھنے کا ہے کہ ان لوگوں نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ ان کے اپنے لیے، ان کے کام آئیں گے. ہمیں ان کے نیک اعمال کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال خود کرنے. اصل میں ہم لوگ تو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ کسی کے نیک اعمال ہمارے لیے سہارا بن جائیں گے، ہم اس سے اپنی بخشش کرا لیں گے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اس میں یہ اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ یہ والی بات نہ ہوتی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو. اب دیکھیں کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پہلے ایمان کی بات ہے، پھر تقوی اختیار کرنے کی بات ہے، پھر قرب کا حصول کرو، اس کی خوشنودی والے اعمال کرو، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے راستے میں جہاد کرو، تب تمہاری کامیابی ہوگی. تو پھر یہ چیز اس میں جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ ہم نے خود کچھ کرنا ہے. انسان کے اپنے اعمال ہوں گے جو اس کے کام آئیں گے. اور اس میں پھر یہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں جو کہ ہمارے، یعنی آپ کہہ دیں کہ جو شرعی لحاظ سے جائز ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جو قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے نام ہے اچھے اچھے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو. تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں. یعنی دعا سے پہلے جس طرح ایک دعا کا طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس کی بزرگی بیان کریں گے، اس کی صفات بیان کریں گے، پھر درود پڑھیں گے اور پھر اپنی دعائیں مانگیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یا آپ ویسے ہی کوئی تسبیحات وغیرہ اگر کرنا چاہ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا جو بھی آپ اپنی دعاؤں میں مانگنا چاہتے ہیں. بخشش کی دعا کے لیے تو یا غفور رحیم، یا ویسے بھی جس طرح یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں نا، ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیں رکھنا چاہیے. مطلب انٹینشنلی آپ اگر دعائیں مانگتے ہیں تو ضرور چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نام اور ان کے صفات کے ساتھ ہم دعائیں مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے. ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. تو یہ چیز اس میں سمجھنے کی ہے کہ ہم نے کیا چیزیں جائز ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، یا وہ ان کو ہم ایک سورس بنا سکتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب تہجد اور اس کی نماز کے بارے میں کچھ بتایا تھا، تو تہجد کی دعا بھی میں نے بتائی تھی. اللہ جو شروع تہجد کی دعا استفتاح ہے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اس میں ساری اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تو یہ ایک تو طریقہ ہے جس سے آپ کر سکتے ہیں دعا. یا جس طرح آپ دیکھیں، جس طرح انبیاء کی بھی جو دعائیں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس میں بھی آپ دیکھیں شروع میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والے، زندہ کرنے والے اور قائم ہیں اور قائم رکھنے والے ہیں. ان صفات کے ساتھ پھر آگے برحمتک استغیث دعا مانگی جائیے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہیں وہ ضرور بلکہ ان کو انکلوڈ کریں اپنی دعاؤں میں، دعاؤں کے شروع میں ہی، تسبیحات میں. پھر اس کے علاوہ اپنے جو انسان کے نیک اعمال ہیں نا، ان کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں. لیکن وہ اعمال جو شرک سے پاک ہوں، جو ریاکاری سے پاک ہوں، شہرت کی طلب سے پاک ہوں، جن کے پیچھے نیت خالص ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور بدعات سے پاک ہوں، یعنی مسنون اعمال ہوں، خود ساختہ اعمال نہیں اس میں آئیں گے. ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ایمان لانا جو ہے وہ بھی ایک نیک عمل ہے. جس طرح دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے،
تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو آپ دیکھیں اکثر دعاؤں میں شروع میں یہ چیز آتی ہے. تو یہ چیزیں آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ بھی نیک اعمال ہیں، چاہے آپ صدقہ خیرات کر کے کر رہے ہیں یا جو بھی نیک اعمال آپ کے بن رہے ہیں. جب انسان خالص توبہ کرتا ہے وہ بھی ایک نیک عمل ہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس سے پھر دعا کی اور اس سے کہا کہ اس کو قبول کر لے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بہت مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہی ہوگا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ 3 لوگ تھے، وہ سفر پہ نکلے اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ آندھی طوفان وغیرہ میں پھنس گئے. تو انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں جانے کا سوچا. غار میں وہ تینوں چلے گئے تو اچانک یہ ہوا کہ اوپر سے کوئی پتھر بہت بڑا لڑک کے آیا. ظاہر ہے طوفان بارش تھی تو پھر انہوں نے یہی سوچا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو مدد کر سکتی ہے. تو انہوں نے پھر دعا کرنے کا سوچا اس طریقے سے کہ ہم جو بھی کوئی ہم نے زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں نا ان کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. تو انہوں نے پھر ہر ایک نے ایک اپنا جو نیک عمل تھا، کسی نے اپنے والدین کے ساتھ کی ہوئی اچھائی، کسی نے اپنے آپ کسی وقت جو وہ کسی برائی سے بچا اس کا حوالہ دے کے اس کا واسطہ دے کے اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو ہر ایک کی دعا کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پتھر سرکنے لگا. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر وہاں سے سرک گیا، ہٹ گیا اور پھر وہ لوگ جائے. اور یہ صحیح سند کے ساتھ، واقعہ کافی لمبا ہے، میں نے تو آپ کو مختصراً سنایا ہے. تو بہرحال اس سے یہ علماء بتاتے ہیں کہ آپ اپنے نیک اعمال جو ہیں ان کے ذریعے یا ان کے وسیلے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، ان کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ بھی ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ جنت کے درجات میں سے ایک اعلیٰ درجہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں احادیث بھی ہیں کہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا تو اس کے لیے پھر میری شفاعت جو ہے وہ لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور آذان کے بعد جو ہم وہ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو اس دعا کو بھی، یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا کہ یہ پڑھنا چاہیے. اور جو پھر کیونکہ اس دعا میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بلند درجہ مانگتے ہیں اور ان کے لیے وہ مقام جس کو مقام محمود کہتے ہیں وہ مانگتے ہیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، جس پہ پھر وہ جا کر اپنی امت کی شفاعت کی دعائیں کریں گے، ان کو پھر یہ حق دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ان کے لیے مانگنا ہے وہ وسیلہ اور وہ مقام محمود جو ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ آذان کے بعد نا یہ الفاظ ضرور، یہ کلمات دہرا لیا کریں. اچھا، اس کے علاوہ ایک مومن کی دعا دوسرے کے لیے جو ہے وہ دعا، چاہے وہ ظاہر غائبانہ بھی کرے گا، سامنے نہیں بھی ہے، جیسا ہم کہہ دیتے ہیں کسی کو دعا کرنے کے لیے، تو کسی زندہ نیک شخص کو آپ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو اپنا وسیلہ بنا سکتے ہیں. وہ بھی ایک طرح سے وسیلہ بنانے میں آ جاتا ہے کہ آپ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کسی کو کہہ دیں. جیسے ہم والدین کو کہہ دیتے ہیں یا اور کسی کو کہ اچھا آپ ہمارے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جو دلیل اس کی ملتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے دور خلافت میں قحط پڑا تھا. تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور پھر انہوں نے دعا کی اور بارش ہو گئی تھی. تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا رب، جب تک آپ کے نبی ہم میں تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے تو ہم ان کے چچا کے ذریعے آپ سے دعا کرا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے دعا ہی کی تھی، یعنی حضرت جو ان کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر وہ بارش ہوئی تھی۔ تو یہ وہ چند مسنون اور شرعی طریقے ہیں دعا کرنے کے جن کے بارے میں ہمیں آتھینٹک دلیل ملتی ہے، ان کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو غلط طریقے رائج ہیں، پیروں فقیروں کی قبروں پر جا کر ان کو وسیلے بنا کر دعا کرنا، یہ بالکل غلط طریقے ہیں، اور یہ بلکہ شرک کرنے میں آ جاتا ہے، کیونکہ لوگ انہی سے جا کے مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہمیں اچھی طرح سے کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جو بھی ہم اعمال کریں گے ان کا فائدہ ہمیں ہوگا، کسی کے نیک اعمال کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیک عمل کیا، کوئی اچھی نیکی جاری کی، جس کو دیکھ کر کسی دوسرے نے بھی وہی نیک عمل کرنا شروع کر دیا، یا جیسے آپ نے کوئی سنت جو ہے کسی کو اس پہ عمل کیا، کسی کو بتایا، تو آگے سے اس نے بھی اس عمل کو کیا، سنت کو کیا، تو یعنی سنت جگا دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس میں آپ کا حصہ ہے، یعنی جب تک وہ عمل کرے گا اس نیک پہ، تو نیک کام پہ، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن یہ اس طرح سے نا کہ اس عمل میں آپ کا اپنا حصہ تھا، آپ نے کوئی کوشش کی، کوئی صدقہ جاریہ کیا، کوئی کسی کو کچھ سکھا دیا، کچھ پڑھا دیا، کوئی اچھی نصیحت کر دی، کوئی سنت زندہ کر دی، تو اس چیز پہ جب تک وہ شخص عمل کرتا ہے اس کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم خود کچھ نہ کریں اور دوسرے کا بس حوالہ دیے جائیں، یا اس کا دامن تھام لیں تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو جائے گا، اور اس سے ہماری جو ہے وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، یا وہ ہماری بخشش کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب معاملات طے پائیں گے آخرت میں، تو اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے کہ کون سفارش کرے گا، کس کی کرے گا، کس گناہ کے لیے کرے گا، کس حد تک کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے، ظاہر ہے ان کے لیے تو وہ مقام ہے ہی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی یہ شفاعت کا حق دینا چاہیں گے، تو وہ سب اللہ کی مرضی پہ ہے۔ ہم خود سے یہاں پہ بیٹھ کے یہ دعوے نہیں کر سکتے، نہ تو کوئی پیر فقیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بس میں تمہیں بچا لوں گا اور میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ وہ بھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بس جی وہ فلاں کو ہم نے وسیلہ بنا لیا تو ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے۔ ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کسی کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو غلط کانسیپٹس ہیں نا وسیلہ کے، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وسیلہ کے ساتھ اللہ کا قرب اگر آپ یہ لکھ لیں بریکٹ میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کچھ ایسے اعمال خود سے کرو، کوئی ایسے عبادات یا اعمال نیک کے تم اللہ کا قرب پا جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو شرک سے بھی قریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان خود بھی تو کچھ عمل کرے، خود بھی تو اللہ کی بات مانے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ تو یہ ہے کہ اپنے دین کا فہم حاصل کر کے صحیح مسنون اعمال کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مکمل اتباع کریں، جن کاموں سے روکا گیا ہے، منکرات جو ہیں ان سے روکیں، اور جن کاموں کو کرنے کا کہا گیا ہے ان کاموں کو کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں، تو وہ سارے اعمال جو ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی منکرات و محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا بھی اللہ کے قرب کا حصول بنتا ہے نا، یعنی اس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آیت پہ اگر آپ پھر سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا تو کہا ہے، لیکن ساتھ اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، جس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ آگے آیت کے اینڈ پہ جو ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ٹھیک ہے۔ اور
جہد سے ہے جہاد کرنا، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ انتہائی کوشش کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کوشش کرنا. اب وہ ظاہر ہے اس کی جو ایک سب سے بلند چوٹی ہے جہاد کی، وہ تو میدان جنگ میں نکلنا، اپنے ہاتھ پہ جان کو لے کے اپنی ہتھیلی پہ، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اور نیت لے کے. لیکن اس کے علاوہ اس میں جہاد کی دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں، دیگر اقسام جو ہے، جس میں سب سے پہلے تو جہاد بن نفس ہے، یعنی اپنے نفس سے جہاد کرنا. کیونکہ ظاہر ہے انسان جب سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو منکرات ہیں یا جو محرمات ہیں ان سے اجتناب کرتا ہے، تو پھر ہی وہ نیکسٹ سٹیپ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے نفس کے اوپر جہاد کرنا ہے، اس کو غلط چیزوں سے روکنا ہے، اس کے اوپر ہماری جو ہے نا ایک پوری ایفرٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو جہاد کی دیگر قسمیں ہیں، چاہے وہ جہاد بالقلب ہے، یا کوئی بھی آپ یا جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی کوشش کر سکتے ہیں، وہ آپ نے کرنی ہے کوشش. ٹھیک ہے، تو جہاد بن نفس ہو گیا، یا جہاد بالمال ہو گیا، یا جہاد بالسیف ہو گیا، یا جہاد بالقلم ہو گیا، جتنی بھی جہاد کی کوششیں، اور جو جس کی کیپیسٹی ہے، یعنی جو جس طریقے سے کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہر ایک کی وسائل بھی مختلف ہیں، ہر ایک کی کیپیسٹی بھی مختلف ہے، اس کو جو آپشنز اویلیبل ہیں وہ بھی مختلف ہیں. اور کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ اس کے ذریعے کرتا ہے، کسی کے پاس کوئی قلم کی طاقت ہے، کوئی زبان کی طاقت ہے، کچھ علم کی طاقت ہے. جس طریقے سے بھی جو اللہ کی راہ میں کسی طریقے سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، وہ ساری ہی کوششیں اس میں آ جاتی ہیں. تو سب کوششیں، بس یہ ہے کہ اس میں نیت ٹھیک ہو، کوئی ریاکاری کی نیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اپنی جتنی میکسیمم کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ ہے، اور پھر اس کو کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور اصل فلاح، اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. کیونکہ ہمارا عموماً پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم، جو انسان دنیاوی طور پر کامیاب ہوتا ہے، ہم تو اس کو کامیاب سمجھتے ہیں نا. بہت اچھی نوکری ہے، کسی کا بہت اچھا کاروبار ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، ہم انہی چیزوں کو کامیابیاں سمجھتے ہیں. لیکن حقیقی کامیابی جو ہے وہ اخروی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی، جو آخرت میں دوزخ سے بچ گیا، جنت کا حصول جس کے لیے ممکن ہو گیا، وہ شخص جو ہے وہ اصل کامیاب ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے، تو آغاز یعنی جہاد بن نفس سے ہی ہوگا، اور اس کے علاوہ پھر دیگر جو کوششیں انسان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بس اس میں سمجھنے کی ہے کہ ہر وقت انسان جب ایمان کا دعویٰ کر لیا نا، تو پھر ہر وقت اب انسان کے مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ کوئی میں اللہ کے احکامات کے منافی نہ چلا جاؤں، کوئی اس کو ناراضگی کے کام نہ کروں. جو بھی کرنا ہے اللہ کی محبت میں کریں. یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک اپنا جو ایک سطحی سا نظریہ ہوتا ہے، کسی کو خوش کرنا، کسی کے اوپر روک ڈالنا، ان چیزوں سے سب سے اوپر اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، اور پھر جتنی میکسیمم ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، تو پھر اللہ کا قرب ملے گا، جو کہ اخروی یا اصل کامیابی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے وسیلہ کا کانسیپٹ، کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور وہ کن طریقوں سے جائز ہے، بس انہی طریقوں تک رہنا ہے. اور کچھ کرنا ہے، کوئی کوشش کرنی ہے، تبھی فلاح ملے گی. کیونکہ ہم فلاح کی چاہتا تو ہر کوئی ہے کہ ہمیں کامیابی ملے نا، اور اس کے لیے ہم بہت ایفرٹس بھی کرتے ہیں دنیاوی کامیابیوں کے لیے. لیکن اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی. کوئی اگر دنیا میں اتنی چیزیں نہیں بھی پا سکا، کسی کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، یا دیگر وسائل کی، یا دیگر نعمتوں کی، تو اس میں تو پھر بھی فرق نہیں پڑتا. انسان زندگی میں بے شک نہ بھی چیزیں پالے، لیکن آخرت کی کامیابی ہونا ضروری ہے. تو اس لیے آخرت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، وہ اصل کامیابی ہے، اور اسی کی کوشش کرنی چاہیے. آگے دیکھیں، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة.
ما یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. یہ لوگ جو لوگ کافر ہیں، اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ یہ سب کچھ دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائے، تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو اگر، انا بے شک لہم لیے ان کے ہو، ما جو فی الارضی زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، جمع سے ہے نا، سب کا سب، ومثلہ مثل کہتے ہیں مانند، اور ہو اس کی، اور مانند اس کی، معہو اس کے ساتھ، لی یفتدو تاکہ وہ فدیہ دے دے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو چھڑانے کے لیے کوئی جو معاوضہ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ فدیہ دے دے، فادہ لیا بھی ساتھ اس کے، من عذابی عذاب سے، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے، ان بریکٹ بے شک آپ لکھتے ہیں عذاب سے بچنے کے لیے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یوم القیامت، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کے بارے میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں. ما تقبل منہم نہیں قبول کیا جائے گا، تقبل قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم اور لیے ان کے، عذاب علیم عذاب علیم. اس کا بھی ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس کے بعد پھر کفر و شرک کا اللہ تعالیٰ برا انجام سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ انسان اس کو سمجھ لے تو کفر سے اور گناہوں سے جو ہے وہ باز آ جائے گا. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات یہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، دیکھیں جو بھی کفر پہ مرے گا بغیر توبہ کیے یا بغیر صحیح راستے پہ آئے، تو اس کے ساتھ پھر آخرت میں ظاہر ہے وہی معاملہ ہوگا کہ وہ کفر پر ہی اٹھایا جائے گا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ ان کے پاس اگر جو کچھ زمین کے خزانے ہیں اور اسی کے مانند اور بھی آ گئے، تو وہ بھی اگر وہ دے دیں گے نا فدیے میں، تو بھی پھر وہ اس دنیا کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. اب دیکھیں جو زمین کے اندر ہے اس میں تو بہت سے خزانے آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں ویسے نہیں بھی پتا، سونا چاندی یا ہیرے جواہرات یا ویسے جو مال و دولت انسان کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، یا جو کچھ بھی بینکس وغیرہ میں جس چیز کا بھی پڑا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سارا کچھ بھی اگر اس کے پاس ہو اور وہ اس وقت دینا چاہے تو بھی اس کی بچت نہ ہو سکے گی. اصل میں یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ انسان دنیا میں کفر کی طرف اس لیے جاتا ہے، یا سب کچھ سمجھانے کے باوجود کفر یا معصیت یا گناہ یا گمراہی میں اسی لیے پڑا رہتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا بندہ بنا ہوتا ہے نا، اپنے نفس کو وہ اتنا زیادہ، اس کا نفس اس کو غلط طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت کی بات سامنے بتائی بھی جائے تو وہ نہیں مانتے. اس کی خواہش بس مال و دولت ہوتی ہے یا اپنی نفس کی تسکین ہوتی ہے. اور ان لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا، جتنے بھی کفار تھے، کہ اللہ کے نبی سامنے ہیں، وہی آ رہی ہے، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. کچھ ان میں ضد تھی، انا تھی، کچھ ان کو یہ تھا کہ اگر اس پہ آگے تو ہمیں تو اپنے سارے زندگی کے طریقے بدلنے پڑ جائیں گے. اور ان کی زندگیوں میں بھی یہ کہ حلال حرام کا کوئی فرق تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اس لیے مال و دولت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کیونکہ یہی ایسی ہوس ہے جو انسان کو اب یہ کہہ لیں کہ ہدایت پر آنے سے روکتی ہے، اور انسان مگن رہنا چاہتا ہے اس کے اندر نا، کہ ابھی دنیا میں تو تمہارے پاس بہت کچھ ہے اور تم اسی کے پیچھے بھاگتے ہو، لیکن یہ سب کتنا بے معنی ہے، کتنا بے وقت ہے آخرت کی زندگی کے لحاظ سے، کہ اس وقت تم سارا زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ بھی، یا جو بھی جتنا کچھ اس دنیا میں ہے وہ دے کے تم چاہو گے کہ تم بچ جاؤ، لیکن تم نہیں بچ پاؤ گے. ٹھیک ہے. لیکن انسان مال کی ہوس میں کس طرح ہوتا ہے کہ جو ایک فرض ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے بھی آپ دیکھیں بعض لوگ کتنا زیادہ گریز کرتے ہیں یا اس کو بالکل بھلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مال و دولت اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے کی طرف دھیان نہیں دیتے نا.
اللہ کی راہ میں اگر نکالنا پڑے، چاہے وہ فرض صدقات ہیں یا نفلی صدقات ہیں، تو اس میں انسان کا دل بہت گھٹتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی اسی طرح کا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم زمین بھر سونے کے عوض نجات پانا چاہتے ہو؟ تو وہ فوری اقرار کرے گا کہ ہاں، کیوں نہیں. تو پھر فرمایا جائے گا کہ دنیا میں تو تم سے اس سے بہت کم کا تقاضا کیا گیا تھا، یعنی دنیا میں تو تم سے صرف اتنا تقاضا کیا گیا تھا کہ ایک اللہ کو مان لو، اس سے شرک نہ کرو اور ایمان لے آؤ، لیکن تم نے اتنی چھوٹی سی جو بات ہے اس کو بھی قبول نہیں کیا. اور اب تم اپنی وہی سارا مال و دولت جس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے تم نے اتنے چھوٹے سے تقاضے کو پورا نہیں کیا، اب وہ سارا مال و دولت تم دینا چاہ رہے ہو، لیکن اب تمہارے لیے وہ بیکار. تو اس میں بیسیکلی دنیا کی حقیقت انسان کو بتائی گئی ہے، اور دنیا میں جو مال و دولت انسان اکٹھا کرتا ہے اور اس کی ہوس میں مبتلا ہو کے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے اور سب چیزوں کو بھول جاتا ہے اور غافل ہو کے اپنی زندگی گزارتا ہے، ان کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ ابھی تو تمہیں یہ بہت اہم لگ رہی ہے، لیکن جب اس دنیا میں جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے کتنی بے وقت ہو جائیں گی. اور بلکہ حدیث میں اسی کے سے آتا ہے کہ قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا، اس سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تم اگر تمہارے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو اس وقت پھر اس انسان کو یہ کہا گیا تھا کہ دنیا میں تو تم سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی گئی تھی کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے. تو یہ انسان کو جو ہے نا اس دنیا کی حقیقت بیان کی گئی، اور اس میں جو مال و دولت اور حرص و ہوس جس کے پیچھے انسان پڑا رہتا ہے اس کا انجام بھی انسان کو بتایا گیا، اور آخرت میں جو دردناک عذاب اس کو ملے گا وہ بھی بتا دیا گیا. اگلی آیت پڑھیے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. وہ چاہیں گے کہ اگر کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں مگر نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا. یریدون، وہ چاہیں گے. شروع میں یا جو ہے آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، را واو دال کچھ چاہنا، اور واو نون ان پہ جا رہا ہے، پلورل کے لیے آ رہا ہے. وہ چاہیں گے ان کے یخرجو، وہ نکل جائیں. یا وہ کے معنوں میں خاراجین، اس کا روٹ ورڈ ہے، اخراج اسی سے ہوتا ہے، اور واو جو ہے پلورل کے لیے آ رہا ہے کہ وہ ایگزٹ کر جائیں، وہ نکل جائیں. کس سے؟ من الناری، آگ سے. وما ہم بخارجین، اور نہیں وہ ہوں گے نکلنے والے. ماں جو ہے نا یہاں پہ آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کرنا ہے، اور نہیں ہم، وہ ہوں گے بخارجین، نکلنے والے یا ایگزٹ کرنے والے. خارجین جو ہے خارج سے ہی ہے، یعنی ایگزٹ کرنے والا، اور اس کا پلورل منہا، اس سے، یعنی اس آگ سے. وَلَهُمْ، اور لیے ان کے، عذاب، عذاب ہے، مقیم. مقیم جو ہے وہ قائم رہنا، قامہ یقوم، کاف واو میم اس کا روٹ پڑے، یعنی دائمی عذاب ان کے لیے ہوگا، ہمیشہ قائم رہنے والا. پھر اس عذاب کی مزید شدت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ اتنا جیسا پچھلی آیت میں بتایا کہ دردناک عذاب ہوگا. ان کی کوشش ہوگی، ان کی خواہش بھی ہوگی کہ وہ اس سے نکل جائیں، لیکن کوشش کے باوجود یا اپنی شدید خواہش کے باوجود بھی وہ اس سے نہیں بچ پائیں گے. اتنی تکلیف دہ وہ جگہ اور ایسا دردناک وہ عذاب ہے. اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ عذاب بھی ہمیشگی کا عذاب ہے، دائمی عذاب ہے، عذاب مقیم، یعنی وہ پھر نہ ختم ہونے والا ہے. یعنی کوئی راستہ نہیں ملے گا بچت کا، کوئی صورت نہیں ہوگی، کم بھی نہیں ہوگا عذاب. اور اس میں پھر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، ورنہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ پھر اپنا عذاب بھگت کے بالآخر آخر میں ان کو بھی نکال لیا جائے گا. تو بیسیکلی یہ جو اتنی شدت سے عذاب بتائے جاتے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ انسان جو بہت غفلت کا شکار ہوتا ہے نا، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو اس غفلت سے نکالنے کے لیے
کہ اس کا انجام کتنا زیادہ برا ہے. دنیا میں تو کوئی تکلیف ہو جائے تو انسان اس سے نکل آتا ہے کچھ عرصے کے بعد، کوئی نقصان بھی ہو جائے تو پورا ہو جاتا ہے. لیکن اگر جس نے اپنی آخرت کا نقصان کر لیا، آخرت کا خسارہ مول لے لیا، تو اس کے لیے تو پھر وہاں پہ دائمی عذاب ہے اور اس سے چھٹکارا ممکن نہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کفر کا انجام بھی ساتھ بتا دیا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کیے کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی. وہ سارق، اور چوری کرنے والا، سین را قاف چوری کے لیے آتا ہے. سارق مذکر کے لیے اور سارقہ آگے گولتا جو ہے وہ مونس کے لیے، کہ چور مرد اور چور عورت. فقطعو تو قطع کر دو، پس قطع کر دو، فاتو یا پس کے معنوں میں، قاف تا عین کاٹ دینا. فقطعو پس کاٹ دو یا قطع کر دو. ایدیہما، ہما جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے دونوں کا، اور ید جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہاتھ کو کہتے ہیں. تو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، ان دونوں کے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، دونوں کے لیے سزا یہی ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ ایک ہی کاٹنا ہے. ہما سے مراد یہ ہے کہ خواہ مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کے لیے سزا ایک ہی ہے. ہما اس لیے آ رہا ہے. جزاءً بدلہ ہے، بما بوجہ اس کے جو کسبا ان دونوں نے کمائی کی. کسب ہوتا ہے نا کمائی کرنا، کاف سین با، اور آپ با آ رہا ہے الف آ رہا ہے تو پھر یہ ڈوئل کا صیغہ بن جائے گا تسنیہ کا، کہ ان دونوں نے جو کمائی کی اس کا یہ بدلہ ہے. نکالن نون کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے جو عبرتناک سزا اس کے لیے آتا ہے، کہ یہ عبرتناک سزا ہے یا باعث سے عبرت سزا ہے. ویسے جو ہے نون کاف لام یہ بھائی بیڑی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے. اب پڑھ چکے ہیں آپ کی سورت البقرہ میں بھی تاپا جعلناہا نکالن، اور سورت النساء میں بھی آپ نے پڑھا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. تو عبرتناک سزا کے لیے. ٹھیک ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم بہت زبردست ہے، حکیم بمعنی حکمت بھی ہے کہ بہت حکمت والا ہے، اور بمعنی حاکم بھی ہے کہ یعنی حکم اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جو آپ نے ایک آیت جو لاسٹ ویک پڑھی تھی اس میں حد حرابہ جو ہے وہ بتائی گئی تھی، حدود یعنی محاربین جو ہیں ان کے لیے. یہاں پہ جو ہے جو چوری کرنے والے ہیں ان کی حوالے سے ان کی سزا جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اچھا، اور بات وہی ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر تقویٰ ہوگا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا خوف ہوگا اس کی طرف انسان اس جب سوچ کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ہدایت کے مطابق گزارے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان کے لیے سزائیں رکھی گئی ہیں تاکہ جو جرائم ہیں ان کی روک تھام ہو سکے، اور جو انسانی جان اور مال جو ہے ان کا تحفظ اس کو ممکن بنایا جا سکے. تو اس میں قصاص کے حوالے سے آپ پڑھ چکی ہیں، اور کچھ ابھی آپ نے جو پچھلے ویک جو آیت تھی اس میں پڑھا تھا، آیت نمبر 34 میں، اس میں بھی 4 حدود بیان کی گئی تھی. یہاں جو ہے نا بالخصوص چوری کی سزا جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ چوری کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد مقرر کی گئی ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ جرائم کے اوپر جو سزائیں بتائی گئی نا ان کو کہتے ہیں حد یا حدود. ٹھیک ہے، تو چوری کی حد جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدود ہیں ان کو بدلنے کا اختیار کسی میں نہیں ہے، صرف
ایک قصاص ایک ایسی حد ہے جس میں جس کو معاف کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس کا حق بھی جو ہے وہ جو ورثاء ہیں مقتول کے ان کے لیے، اور وہ بھی ان کو کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا اگر وہ خود سے کرنا چاہیں، ٹھیک ہے. لیکن باقی جو حدود ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. اور بتایا یہ جا رہا ہے اس آیت میں کہ خواہ چور مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی سزا ایک ہی ہے کہ ان دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی جینڈر کی بیس پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کہ اچھا یہ عورت ہے تو اس کے اوپر رحم کیا جائے، خیر ہے اس نے چوری کر بھی لی، ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ کوئی اسٹیٹس کی وجہ سے بھی کوئی کسی کی سزا کی یا زیادہ نہیں ہوگی کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو سزا مل جائے یا امیر جو ہے اس کو وہ قانون سے بالا تر ہے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو دونوں کے لیے یہی سزا بتائی گئی ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب یہ جو ہے نا حدود، ان کے بارے میں ظاہر ہے کچھ تفصیلات ہوتی ہیں وہ جاننی ضروری ہوتی ہیں. تو اس میں ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو چوری ہے اس کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. کہ چوری ہم کہیں گے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے خفیہ طریقے سے یعنی چھپ کر اٹھا لے گا، جس میں ظاہر مالک جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یا ایون اگر کوئی نائب مالک ہے اس کی جگہ سے بھی اٹھا لے گا. نائب مالک ہوتا ہے یعنی جس طرح بینک وغیرہ میں اگر کسی نے محفوظ کرنے کے لیے اپنا وہ رکھایا ہوا تھا مال، تو وہ اس چور کے اوپر پھر یہ حد آتی ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے خفیہ طریقے سے یعنی چھپ کر اٹھا لے تو پھر یہ حد جاری ہوتی ہے. بھی آپ تھوڑی مزید تفصیل دیکھیں گے نا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، ورنہ آپ کہیں گے کہ چوری کی ڈیفینیشن ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہی ہے چوری کیا ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ حد جاری کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، بہت سخت حد ہے ہاتھ کاٹنا. تو اس میں جو کچھ باریک نکتے ہیں، بہت زیادہ تفصیلات میں تو ظاہرہ میں نہیں جاؤں گی جو اس کی زیادہ فقہی ڈیٹیلز ہیں، لیکن تھوڑی بہت جو مین چیزیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو میں بھی آگے مزید ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ یہ خفیہ طریقے یا چھپ کے کرنا اس کو میں کیوں ایمفیسائز کر رہی ہوں. بہرحال اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چوری جو ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ چور یا تو اپنے جرم کا خود اعتراف کر لے تو حد جاری ہوگی، یا پھر یہ کہ دو عادل گواہ جو ہیں وہ گواہی دیں گے، جو مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، سچے ہوں، نیک ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. اور پھر یہ کہ کتنی مقدار پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں یہ کہ ایک بخاری کی حدیث کا بھی مفہوم ہمیں ملتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ملتا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چور کا ہاتھ جو ہے وہ 1/4 دینار یعنی 1/4 دینار جو ہے یا اس سے زیادہ اس پر کاٹ لیا جائے. یعنی ایک وہ بھی دیکھا جائے گا کہ اماؤنٹ کیا بن رہی ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ آتا ہے کہ چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ پر کاٹ لیا جائے گا. ایک روایت یہ بھی آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چرانے پر یہ حد جاری کی تھی اور جس کی قیمت 3 درہم تھی، اور اس زمانے میں 1 دینار جو ہے وہ 11 درہم کے برابر تھا. تو 3 درہم جو ہے اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں یا اس کا مطلب جو اس کا حساب لگتا ہے وہ تقریباً 2.75 کے قریب بنتا ہے، یعنی 1 دینار کا چوتھائی جو ہے تو وہ تقریباً 3 درہم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ظاہرہ اتنی ایگزیکٹ اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے، ایک رف آئیڈیا کے لیے اس پہ جو مفسرین ہیں انہوں نے اس چیز کو لیا ہے اور وہ حدیث کی روح سے کہ 1/4 دینار یا 3 درہم اچھا یا اس سے زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر اچھا اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس میں کچھ علماء کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ ایگزیکٹ اماؤنٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. بہرحال کہاں سے کاٹا جائے گا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. تو اس میں یہ کہ کلائی تک کاٹا جائے گا ہاتھ، جو یعنی اوپر بازو تک نہیں جانا، کلائی تک، اور پہلے دفعہ کی چوری پہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو کاٹ کے اور پھر فوراً جو ہے نا اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ فوراً سے رک جائے.
اور اگر وہ نہیں باز آتا پھر وہ کام کرتا ہے تو پھر دوسری اسٹیپ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا بایاں پاؤں جو ہے ٹخنے تک وہ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ چور نے جو مسروقہ مال ہے یعنی چوری کیا ہوا مال وہ بھی اگر اس کے پاس سے برآمد ہوتا ہے وہ بھی اس نے لوٹانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں لیکن ساتھ جو بہت اہم چیز ہے یعنی استثنائی جو صورتیں ہیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر بھوک کی شدت سے کسی انسان نے کوئی کھانے پینے کی چیز جیسے کوئی پھل ہے سبزی ہے یا کوئی اس طرح کی چوری کی ہے تو اس پہ حد نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. بلکہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کر دیا تھا یہ حد جاری نہیں ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بہت زیادہ ایک آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے لیے اضطراری صورتحال ہوگی تھی, عام نارمل حالات تو نہیں تھے. تو یہ جو حدود ہے نا یہ نارمل حالات کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی وہاں جبکہ ایک اسلامی حکومت ہو, ایک ایسا معاشرہ ہو جو اسلام کے بتائے ہوئے اصول جہاں پہ لاگو ہوں اور سب لوگوں کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ مل رہے ہوں, تو تب یہ حدود جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں. anyway, تو بھوک کی شدت سے کھانے پینے کی چیز پھل یا سبزی وغیرہ کوئی اٹھا لے تو وہ اس پہ نہیں لگتی حد. اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی جیسے کسی کے درخت سے کوئی پھل وغیرہ توڑ لیا یا لے لیا تو اس پہ بھی یہ حد جاری نہیں ہوتی. چراگاہوں میں چرنے والے جانور چرانے پر بھی یہ حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ترمذی کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ خائن, لٹیرے اور اچکے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. اسی لیے میں نے جب آپ کو چوری کی ڈیفینیشن بتائی تھی نا تو اس میں نے ایمفسائز کیا تھا کہ محفوظ جگہ سے جب وہ کوئی اٹھائے گا, یعنی کسی نے اپنا مال بہت زیادہ سیف کر کے رکھا ہوا تھا اور اس سارے کے باوجود جو ہے وہ اس نے وہ مال چرایا, اس سیفٹی کے جو میجرز اس نے لیے ہوئے تھے. کیونکہ دیکھیں اگر کوئی خائن کون ہوتا ہے جس کے پاس کوئی مال رکھوایا ہوا تھا اور اس نے اس میں خیانت کر دی تو اس کے اوپر یہ حد نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی نے کسی کا جیسا کوئی ہوتا ہے نا جیسے کسی کو وہ پرس وغیرہ کیسے ایسے کر کے نکال لیا, کسی کو حق کیا یا ویسے ہی کرتے ہوئے, تو وہ بھی چونکہ اس طرح محفوظ جگہ سے پر نہیں رکھا گیا ہوتا تو وہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ڈاکو لٹیرے وغیرہ ان کے اوپر یہ والی حد نہیں ہے کیونکہ وہ غصب کا یا لوٹ کا مال کراتا ہے, اس کے لیے وہ آپ پڑھ چکے ہیں حدود حرابہ جو ہے وہ اس میں آپ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چور جو ہے وہ عاقل نہیں ہے, بالغ نہیں ہے یا مجنون ہے تو اس پہ بھی یہ حد جاری نہیں ہوگی. یعنی چور کے جو ہے وہ مکلف ہو, عاقل ہو, بالغ ہو تو اس کے اوپر یہ حد جاری ہوگی. پھر یہ بھی ہے کہ چور جو ہے وہ مسروق کا مال کا جو مالک ہے اس کا والد, بیٹا, شوہر, بیوی ان میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ سارے رشتے ایسے ہیں کہ ان کا مال کے اوپر حق ہوتا ہے ایک دوسرے کے مال پہ ان رشتوں کا. ٹھیک ہے. تو یعنی چوری کے مال میں اگر چور کی اپنی ملکیت کا شبہ ہوگا نا تو بھی یہ حد جاری نہیں ہوتی. اور اس میں پھر یہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ جیسا کوئی مزدور ہے اس نے اگر کوئی ٹھیکیدار کا مال نکال لیا تو بھی یہ قطعیت کی حد نہیں ہوگی. کہ اس طرح بھی بہت ہوتا ہے نا کہ وہ ان کو اجرت نہیں دیتے یا ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو اب اس پہ بھی یہ حد نہیں لگے گی, کوئی دوسری سزا اس کو دے دی جائے گی. اچھا پھر ایک جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی حد تو بتا دی کہ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ, اور محفوظ جگہ سے اگر نہیں اٹھایا گیا اس کو بھی میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہ وہ بھی نہیں ہوگا, یعنی چھینا ہوا یا اس کے لیے یہ حد نہیں ہے. ہاں اگر حرام کوئی چیز ہے مسروقہ مال, مسروقہ سرق سے سر چوری اور مسروقہ مال یعنی اگر وہ حرام چیز ہوگی جیسے شراب یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے جو کہ تو اس پر بھی جو ہے وہ حد جاری نہیں ہوتی. پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو صاحب مال یعنی جس کا مال چرایا گیا ہے وہ اگر حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے خود ہی معاف کر دے گا
تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر حاکم کے پاس معاملہ پہنچ گیا ہے عدالت میں اور اس میں سارے شواہد بھی پیش کر دیے گئے اور چوری ثابت ہو گئی ہے، گواہ وغیرہ بھی ہو گئے یا اس نے خود اقرار کر لیا، تو پھر حد جاری ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے تھے کہ تم آپس میں اگر ایک دوسرے کا حدود معاف کرنا چاہو تو کر دیا کرو، ورنہ جب میرے پاس معاملہ لایا جائے گا اور وہ ثابت ہو جائے گا تو پھر ظاہر حد جاری ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ کوئی بنی مخزوم کی کوئی عورت تھی، فاطمہ ہی نام اس کا آتا ہے، کہ اس نے کوئی چوری کی تھی اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی تھی. تو وہ لوگ اس کی سفارش کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ ذرا ہائی اسٹیٹس اس خاندان سے تھی. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں تب بھی یہی حد جاری کرتا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے تو اس پہ حد جاری ہوگی یا کوئی امیر ہے تو اس کو کوئی سے استثناء قرار دیا جائے گا، ایسے نہیں ہے، سب کے لیے یہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ جنگ کے حالات کے دوران بھی حد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی ظاہر نارمل حالات نہیں ہوتے اور اس میں بھی یہ جو ہے حد جاری نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ اس سزا کی آگے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں ہے یہ سزا، جزام بما کسب نکالم من اللہ، کہ یہ اس کے اپنے کیے کی کمائی ہے، یہ اس کے اپنے اس کے اپنا جو اس نے فیل کیا تھا اس کا بدلہ، اس کا ریٹرن ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھیں انسان جب چوری کرتا ہے کوئی، تو وہ ایک تو یہ ذرا ہاتھوں سے چوری کر رہا ہوتا ہے تو ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے، اور پھر وہ چھپ چھپ کے کر رہا ہوتا ہے تو وہ جب کٹا ہوا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر وہ سب کو پتا چلتا ہے کہ اس نے جو ہے یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ حد جاری کی گئی. تو اس نے اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی، پھر اس نے جو لوگ تھے ان کا حق مارا، تو یعنی حقوق اللہ بھی اس نے پامال کیے، حقوق العباد بھی پامال کیے. تو اس لیے یہ اتنی سخت سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ اوہو یہ تو بڑی غلط چیز ہے، ہائی یہ تو بڑی غیر مہذب سزائیں ہیں یا کیا، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے آپ دیکھیں آیت کے اپنی صفات بتا دی، واللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، زبردست ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے. وہ اس نے جو یہ سزائیں دی ہیں وہ بھی اپنی حکمت کے تحت دی ہیں. اور اگر کسی کو کوئی حکمت اس کی نہیں بھی سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پہ یا اللہ کے احکامات پہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ ہائی یہ کیوں، یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو عبرت ہو. اس لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فیصلہ دیں گے کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں وہ اس کے حاکم ہونے کی وجہ سے بھی ہیں اور اس کی حکمت کے تحت دی گئی ہیں. اس کو پتا ہے کہ اس گناہ کے اثرات کہاں تک جا سکتے ہیں، کیا فتنہ ہو سکتا ہے، اور یہ سزا دی جائے گی اس طرح کی سخت سزا تو وہ دوسروں کے لیے عبرت بنے گا. ٹھیک ہے. اور تب ہی معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا. تو یہ چیز جو ہے نا اس کو یہاں پہ اس طریقے سے بھی سمجھایا گیا. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم. پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. فمن تو جو کوئی تابا یتوبو توبہ کر لے، تابا و با جو لوٹنے یا پلٹنے کو کہتے ہیں، من بعد ظلمی ہی اپنے ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یتوبو وہ مہربان ہوتا ہے، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا ہے، بہت بار بار رحم کرنے والا ہے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے پھر جو توبہ کی ایک گنجائش ہے وہ بھی بتا دی کہ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ نا کہ بس چوری اس نے کی اور وہ پکڑا بھی گیا اور اس کے اوپر حد جاری ہوگی، لیکن ایک یہ کہ اگر
نہیں پکڑا گیا, نہیں پتا چلا, اور اس نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ظاہر انسان کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی پہ حد جاری ہو بھی گئی تو بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ توبہ ضرور کرے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب ایک چور پر یہ حد جاری ہوئی تھی تو اس کو کہا تھا کہ اب تم توبہ کرو. اس نے پھر توبہ کی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے دعا کی تھی. ٹھیک ہے, تو حد جاری ہو بھی گئی ہے تو بھی اس کو اپنی توبہ بھی کرنی ہے اور پھر اصلاح بھی کرنی ہے. اسلام میں ایک تو یہ بھی ہے کہ جو اس نے مال چرایا وہ واپس کرے. ٹھیک ہے, اور اسلام میں اپنی اصلاح بھی ہے کہ اصلاح یعنی خود کو اس نے ٹھیک کرنا ہے, اپنا تزکیہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ دوبارہ اس غلط کام کی طرف اس کا دھیان ہی نہ جائے. تو اس لیے توبہ کی شرائط کے ساتھ اصلاح کی شرط بھی شامل ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے, اصلاح کر لیتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت جو ہے, آپ کو میں بتاتی ہوں, ستر الذنب و تجاوز عنہ, کے گناہ کو ڈھانپ دینا, چھپا دینا اور اس سے تجاوز کرنا. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر اس کی آخرت کی بھی معافی ہو جائے گی. یعنی یہ تو دنیا کے لحاظ سے سزا ہے نا, ہاتھ کاٹنا, جس نے دنیاوی لحاظ سے جو بھی اس نے یعنی ایک جو اسلامی ایک معاشرہ تھا اور اس میں اسلامی قوانین تھے ان کو توڑا, ان کو پامال کیا, تو اس لحاظ سے اس کی سزا. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا, اصلاح نہیں کرتا اپنی, تو پھر اس کو آخرت کی سزا پھر بھی بھگتنی پڑے گی. تو اس کے باوجود بھی اس کو توبہ ضرور کرنی ہے اگر حد جاری بھی ہوگی. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. عالم کیا نہیں, کیا لم نہیں, تعلم تم نے جانا, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, لہو لیے اس کے ہے, ملک بادشاہت, السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی, یعذب وہ عذاب دیتا ہے, من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے, ویغفر وہ بخش دیتا ہے, لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی وہی بات ونس اگین کہ زمین آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے, تو اس دنیا میں حکم بھی اسی کا چلے گا, کوئی اس پہ اعتراض نہ کرے. جس کو چاہے اللہ عذاب دے, جس کو چاہے وہ بخش دے, وہ اس پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کی حکمت اور اس کی سبت عدل پر مبنی یہ احکامات ہوتے ہیں سب, کیونکہ اختیارات ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, ساری طاقت ہی اللہ کے پاس ہے, وہ قادر ہے. کسی انسان کے پاس یہ حق ہے ہی نہیں, نہ کسی کی ایسی بادشاہت ہے, تو اس لیے بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے, اس کی مشیت اس کے حکمت پر مبنی ہے, اس کے احکامات اس کے حکمت اور اس کے علم پر مبنی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں یہ سزائیں رکھی ہیں یا یہ تو بڑی غلط سزائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایک بہت زبردست نظام ہمیں اسلام کا دیا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ جو مجرم ہے ان کو ان کے جرائم کی اگر سزا ملے تو پھر جو ہے وہ دوسرے بھی اس سے بچ کے رہیں گے, تو اس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے. ایک دفعہ بلکہ اقبال کو کسی نے کہا تھا, باہر کہیں وہ تھے, تو کسی نے ان کو کہا, کوئی نان مسلم تھا, کہ آپ کے دین میں یہ جو چوری کی جو سزا ہے, ہاتھ کاٹنا, یہ تو بڑی غیر مہذب سزا ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا تھا, کیا چور مہذب ہوتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے نا, جس بیچارے کا مال چرایا جاتا ہے, اگر کبھی آپ اس کے دل سے پوچھیں, بعض دفعہ لوگوں کی اتنی ساری محنت کی کمائی یا اتنا ان کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں نا وہ اس کے حکمت کے تحت ہیں. وہی قادر و مطلق ہے, وہی مالک ہے, وہی خالق ہے, اس لیے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, تو ہم اس پہ نہیں اعتراض کر سکتے. ٹھیک ہے, تو بس اس کو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, باقی ہم اس کو نیکسٹ ویک نیکسٹ ڈے کل کریں گے. اور ایک چیز یہ کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کا آف ہوگا دسمبر ہالیڈیز کی وجہ سے. میں انشاءاللہ گروپ میں بھی میسج بھی شیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے,
تلاوت اس کی پلیز سن لیتے ہیں. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. جی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر چور پکڑا گیا، چوری ثابت ہوگی، اور اس وقت پھر اگر وہ معافی مانگ رہا ہے یا توبہ کر رہا ہے تو اس وقت نہیں، پھر حد جاری ہوگی. ٹھیک ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر حکیم. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.